السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے سب، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ آج کا جو سبق آپ کا فجر کی نماز کا جو فرض ہے اس کے مکمل طریقہ آپ نے بتانا ہے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو، ان کی اگر کہیں غلطی ہے تو وہ درست کر سکتے ہیں۔ امام صاحب ایک رکعت پڑھ چکے ہیں تو دوسری رکعت میں اگر اکثر لوگ آتے ہیں تو وہ بھی ہم نے بتانا ہے، آپ نے بھی بتانا ہے کہ کہاں سے پھر شروع کریں گے دوسری رکعت سے۔ ٹھیک ہے؟ آج کا جو سوال ہے، قرآن پاک جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کتنے عرصے میں نازل ہو؟ ٹھیک ہے، شروع کریں فجر کی نماز، سٹارٹنگ کریں۔ اچھا، جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ نیت دل میں ہوتی ہے۔ صرف آج ہم آپ کو بتائیں گے فجر کے دو فرض فجر کے، صرف اس کا مکمل طریقہ کار کیسے پڑھے جاتے ہیں، امام کے ساتھ یا اکیلا آدمی پڑھتا ہے تو وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ نیت دل میں کرنی ہے تو انسان جب نیت دل میں کرتا ہے تو نیت آپ کی مکمل ہوتی ہے۔ ادروائز ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں، جو لوگ زبان سے کرتے ہیں، 2 رکعت نماز فرض جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کی۔ حاضر وقت نماز فجر اگر امام صاحب کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے کہیں گے، پیچھے امام صاحب کے منہ میں رہنا کعبہ شریف اللہ۔ اگر اکیلے پڑھیں منہ میں رہنا کعبہ شریف اللہ اکبر۔ یہ نیت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، دل میں کریں گے تو تب بھی ہو جائے گی، زبان سے کہیں گے تب بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی نیت۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اکثر لوگ آتے ہیں جلدی جلدی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہاتھ صحیح خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنے۔ کچھ لوگوں نے ایسے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، کوئی ایسے نہیں، کوئی ایسے ہی ہاتھ رکھے۔ اللہ، آپ کے جسم کے ہر اعضاء وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونے چاہیے، پاؤں میں، ہاتھ ہیں، منہ میں، سب جو ہے اعضاء جو ہے وہ خانہ کعبے کی طرف۔ چلو بتاؤ ابھی آپ اللہ اکبر کر کے، اللہ اکبر۔ ہاتھ سے اللہ اکبر، صحیح ہاتھ سے ہی خانہ کعبہ کی طرف ہونے چاہیے، ایسے جیسے میں نے کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اور دوسری بات، ٹھیک ہے، مجھے ساتھ ساتھ بتانے بھی دو نا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر جب کر لیتے ہیں انسان تو ہاتھ جو ہے وہ کچھ نے ایسے باندھے ہوتے ہیں، کچھ نے ایسے باندھے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہی رکھے ہوتے ہیں آگے اوپر ایک دوسرے سے ہاتھ۔ تو آپ نے اللہ اکبر کر کے تو ہاتھ ایسے باندھنے، یہ جو آخر والی انگلی ہے ہاتھ کی اور یہ گونٹھا، یہ ہم نے ادھر رکھنا، اور 3 جو انگلیاں یہ سامنے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیا ہم نے۔ اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز تو پھر آپ نے اللہ اکبر کر کے سنات سے لے کے غیرک اعوذ باللہ بسم اللہ بھی آپ نے پڑھنی ہے ساتھ۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے رک جانا ہے، آگے امام صاحب خود قرات کریں گے۔ یہ فجر کے 2 فرض ہیں، ان کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ قرات کریں گے امام صاحب ولدالین تک، آگے کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، وہ آپ نے تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے، امام صاحب نے بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، پھر ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد 2 سجدے امام صاحب کے ساتھ، پھر کھڑا ہونا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے کچھ نہیں پڑھنا،
امام صاحب قرات کریں گے، سورت پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر، رکوع سجود کر کے تشہد بیٹھ جائیں گے۔ امام صاحب تشہد بیٹھ کے آپ نے بھی اتحیات درود شریف دعا پڑھنی ہے، امام صاحب نے بھی پھر سلام پھیرنا ہے۔ اگر ادھر لوگ اکثر کچھ لوگ لیٹ ہوتے ہیں، دوسری رکعت میں آ کے بیٹھتے ہیں، کوئی تو اتنے تاخیر سے آتے ہیں کہ وہ جب امام صاحب تشہد بیٹھے تو وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ امام صاحب کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوں گے تو وہ تو امام صاحب پڑھ رہے ہیں قرات، ٹھیک ہے، دوسری رکعت آپ نے مکمل پڑھی ہے، تو پہلی رکعت آپ کی بچ گئی ہے فجر کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو آپ نے پھر کھڑا ہو کے ثنا سے شروع کرنا ہے، ثنا سے لے کے ولدالین تک، پھر سورت آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے تشہد اور درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ اگر آپ اتنا تاخیر سے آتے ہیں تو امام صاحب تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ تشہد پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو اس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے، پھر پہلی رکعت ثنا سے لے کے ولدالین تک، ٹھیک ہے، پہلی رکعت آپ نے مکمل کرنی ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت وہ الحمدللہ سورۃ فاتحہ سے شروع کرنی ہے ولدالین تک، اور اس کے بعد سورت پڑھ کے آپ نے 2 رکعت مکمل کرنی۔ یہ تشہد میں جب انسان تاخیر میں تشہد میں پہنچتا ہے تو اس وقت یہ میں نے بتایا کہ پہلے آپ نے پہلی رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے تو دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو پھر آپ ثنا سے پھر دوبارہ پڑھیں گے جو پہلی رکعت آپ کی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے فجر کا مکمل طریقہ کار، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اکیلے پڑھتا ہے تو وہ پھر نیت خود اللہ اکبر، تاخیر ہو جاتی ہے اس کی ٹائم میں تو ثنا سے لے کے ولدالین تک سورت بھی پڑھے گا، اور پہلی رکعت مکمل، دوسری الحمدللہ سے سورۃ فاتحہ سے شروع کرے گا، پھر سورت کوئی پڑھے گا، اور پھر ہاں ادروائز ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے، جو پہلی رکعت میں سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ بڑی ہو، جیسے سورت فیل ہوگی، سورت بینہ ہوگی، سورت 3 ہوگی، سورت قدر ہوگی، اس کے بعد سورت کوثر، سورت اخلاص، سورت نصر، ایسے ایک تو آپ کی ترتیب بھی رہے گی، اور دوسری آپ پہلی رکعت میں آپ نے بڑی سورت پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے چھوٹی سورت پڑھنی ہے۔ یہ فجر کا مکمل طریقہ کار، آپ کی یہ 2 جو فرض ہیں فجر کی۔ آج کا جو سوال تھا، قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ یسین بتاؤ، قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قاری صاحب